ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا حسد الا علی اثنتین، حسد جائز نہیں ہے مگر دو شخصوں پر کر سکتے ہیں۔ نمبر ایک اس پر جسے اللہ نے قرآن کی دولت دی اور وہ دن رات قرآن کی تلاوت اور اس کے عمل میں لگا ہوا ہے، اس پر۔ اور حسد کرنا جائز ہے دوسرے بندے پر، کون سے؟ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے دولت سے نوازا اور وہ اپنی دولت کو دن رات اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہاں حسد رشک کے معنی میں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ان دو لوگوں پر حسد کرنا جائز ہے، مطلب یہ ہے کہ یا اللہ جیسے آپ نے اسے قرآن کی دولت دی ویسے مجھے بھی قرآن کی دولت عطا فرما، یہ رشک ہے۔ یا اللہ جیسے آپ نے اسے دولت دی اور وہ تیرے راستے میں لگا رہا ہے مجھے بھی عطا فرما تاکہ میں بھی تیرے راستے میں اسے خرچ کروں۔ تو رشک میں سامنے والے کے نقصان کے بغیر خود کے لیے اچھی چیز کا مطالبہ کرنا۔ تو علماء فرماتے ہیں یہاں حسد رشک کے معنی میں ہے۔ تو اللہ ہمیں قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے تاکہ ہم دن رات اس میں لگ جائیں، اس کی تلاوت میں، اس کے عمل میں، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں۔ جسے قرآن کی لذت حاصل ہو جاتی ہے بس وہ قرآن میں غوطہ لگایا ہوا کہیں اس کی گہرائی میں اترتا چلا جاتا ہے، اس کے مسائل تلاش کرنے میں۔ ایک اللہ والوں کو کسی ظالم نے پکڑ کر قید کیا اور سزا کے طور پر بھوکے درندے کے سامنے ڈال دیا یا بھوکے شیر کے سامنے ڈال دیا۔ اور سارے لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ اب ان کی ٹکا بوٹی ہو جائے گی، ابھی بھوکا شیر ان کو اپنا نوالا بنائے گا۔ وہ بزرگوں کے سامنے جب اس درندے اور بھوکے شیر کو چھوڑ دیا گیا تو وہ سامنے آ کر بزرگ کا تلوا چاٹنے لگا اور بلی کی طرح بن کر بیٹھ گیا۔ سارے لوگ حیران، وقت کا ظالم بھی حیران۔ تو پھر اس نے سمجھا کہ یہ کوئی اور ہی شخصیت ہے، تو پھر اس نے اسے رہا کر دیا۔ تو جب ان بزرگوں کو رہا کر دیا تو ان سے پوچھا گیا جب شیر آپ کے سامنے آیا تھا تو اس وقت آپ کیا سوچ رہے تھے، آپ کی کیفیت کیا تھی؟ تو ان اللہ والوں نے کہا جب وہ آ کر میرے تلوے چاٹ رہا تھا تو اس وقت میں یہ سوچ رہا تھا کہ درندے کا جھوٹا حلال ہے کہ حرام ہے۔ درندہ اگر منہ لگا دے تو پاک ہے کہ ناپاک ہے، میں اس میں لگا ہوا تھا۔ سوچنے والے تو ہر موڑ پر قرآن کو سوچتے ہیں کہ مسائل نکالتے ہیں۔ جس رب کو راضی کرنے میں سکون ہے اسے ناراض کر کے پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے سکون تلاش کر رہے ہیں۔ رب کو راضی کرنے میں سکون ہے، اسے ناراض کر دیا، اور چیزوں میں، پیسوں میں، گھروں میں، زیوروں میں، زمینوں میں سکون تلاش کر رہے ہیں۔ کہاں مل جائے گا سکون؟ سکون ملتا تو نمرود کرنے، اسے نمرود کو نہیں ملتا۔ سکون تو رب کو راضی کرنے میں ملتا ہے، سکون تو رب کو راضی کرنے میں ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کا شوق نصیب فرمائے۔ شوق سے پڑھو تو اللہ ایسا علم دیں گے دل دماغ میں جو کتابوں میں بھی نہیں ہوگا۔ شوق سے پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تؤتوا السفہاء اموالکم التي جعل اللہ لکم قیاما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ:
اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک مقدس اور پاکیزہ اور بابرکت ارشاد ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں اور تم کم عقلوں کو اپنے وہ مال مت دو جن کو خدا تعالیٰ نے تمہارے لیے مایہ زندگانی بنایا ہے، اور ان مالوں میں سے ان کو کھلاتے رہو، پہناتے رہو اور ان سے معقول بات کہتے رہو. صدق اللہ العظیم. سورہ نساء کی آیت نمبر 5 ہے، اور اس آیت کا خلاصہ یہ ہے مال بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اسے بے وقوفوں کو دے کر ضائع نہ کرو. یہ آیت کا خلاصہ ہے. اور اصل میں یتیموں کی طرف اشارہ ہے کہ جب یتیم بڑے بھی ہو جائیں عمر والے، اگر وہ کم عقل ہوں تو پھر ان کو مال مت دو. ہاں ان کا کھانا چلاؤ، ان کا کپڑے چلاؤ، اور جب وہ کہے نا کہ میرا مال مجھے دو تو ان کو محبت سے سمجھاؤ کہ بیٹا ابھی تم کم عقل ہو، جب تم تجربے کار ہو جاؤ گے تو تمہارا مال تمہیں دے دیا جائے گا. یہ اس پورا آیت کا خلاصہ ہے. تو میرے عزیز و میرے بھائیوں، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ ہم نے پڑھا تھا نا دوسرے پارے میں سَيَقُولُ السُّفَهَاء وہاں پڑھے تھے. اب یہاں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاء، سفہاء کہتے ہیں بے وقوفوں کو جو عقل میں کمزور ہیں، جو عقل سے معذور ہیں. تو وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاء بے وقوفوں کو نہ دو کیا؟ أَمْوَالَكُمْ تمہارے مال، الَّتِي جس مال کو جعل اللہ لکم قیاما اللہ نے تمہارے لیے قیام بنایا، سہارا بنایا. مال تمہارے لیے بہترین اور مضبوط سہارا ہے. دیکھو پورے قرآن کے اندر لفظ قیامہ کو بطور سہارا کے اللہ نے 2 جگہ ارشاد فرمایا. ایک یہاں پر ہے، دوسرا 7ویں پارے کے اندر ہے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیامہ للناس، وہاں لفظ قیامہ آیا ہے اور یہاں بھی لفظ قیامہ آیا ہے. تو قیامہ کہتے ہیں کہ سہارا، اس کے رہنے کی وجہ سے تمہاری بقا ہے. ایک اللہ نے وہاں فرمایا کہ کعبۃ اللہ جب تک رہے گا تم دنیا میں رہو گے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، جب تک کعبہ دنیا میں رہے گا لوگوں کو دنیا میں رہنے کا موقع ہے. جب کعبے کو توڑ دیا جائے گا تو پھر اس کے بعد اللہ دنیا ختم کر دیں گے. تو کعبہ ہے تو پھر تم لوگ ہو. اب یہاں فرما رہے ہیں قیامہ کہ مال بھی تمہارے قائم رہنے کے لیے بہت بڑا سہارا ہے. اگر مال نہ ہو تو پھر تمہارا جینا مشکل ہو جائے. تو یہاں 2 جگہ قرآن کے اندر قیامہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاء بے وقوفوں کو مال مت دو. نمبر 1 نابالغ بچے، چاہے وہ کسی کے یتیم بچے ہوں جس کی ہم پرورش کر رہے ہوں، یا پھر ہمارے خود اولاد ہو، اگر وہ ناسمجھ ہے، وہ نابالغ ہے، ناواقف ہے، تو پھر اسے حد سے زیادہ تھوڑے بہت اس کے کھانے پینے کے لیے آپ پیسے دے سکتے ہو، مگر جیسے بڑوں کو کاروبار کے لیے پیسے دیتے ہو ویسے چھوٹے بچوں کو دینا مناسب نہیں. بچے نابالغ چاہے تمہارے ہو کہ یتیم بچے ہوں، ان کو مال دینا صحیح نہیں. کیوں؟ مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. مال ہے تو تم حج کو جاؤ سکتے ہو، مال ہے تو تم زکوٰۃ دے سکتے ہو، مال ہے تو تم صدقہ دے سکتے ہو، مال ہے تو تم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے، مال ہے تو تم بیواؤں کے سہارا بن سکتے ہو، مال ہے تو اللہ کے لیے مسجد بنا سکتے ہو، مال ہے تو اللہ کے لیے دینی ادارے قائم کر سکتے ہو، مال ہے تو بیواؤں پر خرچ کر سکتے ہو، مال ہے تو دوسرے جو معذور ہیں ان پر خرچ کر سکتے ہو. مال سے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. فی نفسہ مال کوئی بری چیز نہیں ہے، مال اللہ کی نعمت ہے. تم نے اسے شر میں اگر استعمال کر لیا تو اس میں مال کا کیا قصور ہے؟ مال تو بذات خود اچھی چیز ہے. تم اس سے درجے جنت کے حاصل کر سکتے ہو، تم اس سے اللہ کو راضی کر سکتے ہو.
اسی لیے فرمایا بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل مالوہ فہو شہید، جس نے اپنے مال کی حفاظت کرتے کرتے مار دیا گیا، اپنی مال کی حفاظت کرتے کرتے مار دیا گیا، وہ شہید ہے۔ من قتل دون مالہ فہو شہید، کوئی مال ہڑپ کرنے کے لیے آیا اور تم مال بچا رہے ہو اور اس دوران اس نے تمہیں مار دیا تو تم شہید ہو، کہ تم نے اپنی مال کی حفاظت میں جان دی ہے، اور مال اللہ کی نعمت ہے اور تم نے اللہ کی نعمت کی حفاظت کی، تو مال کی حفاظت میں اگر کوئی مار دیا گیا تو پھر اسے شہید کہا جائے گا۔ اسی لیے اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم بالمال الصالح للرجل الصالح، نیک آدمی کے ہاتھ میں اگر پیسہ ہے تو بہتر ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بأس بالغنا لمن اتق اللہ، دولت متقی کے ہاتھ میں کوئی حرج نہیں، بہتر چیز ہے کہ جس کے دل میں تقوی ہے، ڈر ہے، خوف ہے، اب اس کے ہاتھ میں پیسہ ہوگا، دولت ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں، وہ کبھی غلط کام میں استعمال نہیں کرے گا، وہ صحیح کام میں لگائے گا۔ اچھے آدمی کے پاس دولت ہو، متقی کے پاس دولت ہو، اچھی چیز ہے، نعمت کی حفاظت کرو، صحیح کاموں میں لگاؤ، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو، بے سہاروں کے سہارا بنو، غریبوں کے کھانا کا انتظام کرو، جو امت کی خدمت ہو سکتی ہے وہ کرو، مال تو بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اتنی بڑی نعمت کو اگر تم بے وقوفوں کو دو گے تو کیا مطلب اس کا کہ تم اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کر رہے ہو، اللہ کی نعمت کی تم قدر نہیں کر رہے ہو۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1، جس کی بیوی بدکار ہو اور وہ طلاق نہ دے، اس کی دعا اللہ قبول نہیں کرتی۔ نمبر 2، جس نے لین دین قرض کا لین دین کیا مگر گواہ نہیں بنائے، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کریں گے۔ تیسرا، جس نے اپنے مال کو بے وقوفوں کے ہاتھ میں دیا، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ سب سے پہلی چیز، بدکار عورت سے کیا مراد ہے؟ بدکار عورت سے مراد ہے کہ رہتی شوہر کے گھر میں ہے، کھاتی شوہر کا ہے، پہنتی شوہر کا ہے، مگر منہ کالا کسی اور کے ساتھ کر کے آتی ہے۔ ایسی بدکار عورت کو اگر تم چھت دو گے، کھانا دو گے، کپڑے دو گے تو وہ اور گناہ میں آگے بڑھے گی۔ اس لیے نبی نے فرمایا طلاق دو، ختم کرو، ورنہ اس کے گناہ میں تم بھی شریک ہو جاؤ گے۔ پھر ایک ہے بد زبان ہونا اور ایک ہے بدکار ہونا۔ بد زبان ہے تو صبر کرو، اللہ اس پر اجر دیں گے۔ کوئی زبان کی لمبی ہوتی ہے مگر بدکار نہیں ہوتی، تو اس عورت پہ صبر کرو، اسے نہ چھوڑو۔ اگر اس کے اندر زبان درازی ہے تو دوسری خوبی بھی ہے کہ یہ بدکار نہیں ہے، مگر کوئی عورت بد کردار ہے، زانیہ ہے، دوسروں کے غیر مردوں کے ساتھ رشتے قائم کرتی ہے، تو اب جب تمہیں پتہ چل گیا تو اسے نکاح میں رکھنے کا کیا فائدہ؟ فوراً چھوڑو دو اسے۔ تمہارا کھاتی ہے، پہنتی ہے، تمہارے گھر میں رہتی ہے، پھر گناہ کرتی ہے، چھوڑ دو، کیونکہ تمہارے خوابوں میں نہیں ہے، کوئی اور آئے گا اسے اپنے خوابوں میں کرے گا۔ تم نے خوابوں میں نہیں کیا تبھی تو تمہارے ہاتھ سے نکل گئی۔ کوئی اور آئے گا ظالم، وہ خوابوں میں کرے گا، اسے اس پر ڈنڈا چلا کر اسے خوابوں میں رکھے گا۔ تمہارے بس کی بات نہیں، تم چھوڑ دو، تمہیں کوئی اور شریف عورت مل جائے گی، اسے کوئی ظالم ملے گا تو برابر کا اسے رکھے گا گھر کے اندر۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورت کا گناہ کھل جائے اور پھر بھی اسے طلاق نہ دے تو پھر یہ کیا ہے؟ اس کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے۔ نمبر 2، جس نے لین دین کیا، قرض کا معاملہ، چھوٹا ہو کہ بڑا، کسی کو ایک گواہ بناؤ۔ یہ ہمارے یہاں عادت ختم ہو چکی ہے تقریباً۔ کون کی 5,000 روپے ہے تو ڈال ڈالے، 10,000 روپے ہے تو ڈال ڈالے،
درمیان میں کوئی گواہ نہیں. اب تمہیں 5,000 پوچھنے جاؤ، 10,000 پوچھنے دو، ہرگز دیتا نہیں میں. اب تب بغیر ڈگری کے تم نہ لائر بنا ہوتا ہے، بغیر ڈگری کے انہیں جج بن جاتا ہے. کیا کرو بولے تو کب فون کرے تو بھی تم نے ڈیٹ دے کے رکھا، آئندہ مانا 10 تاریخ تمہیں ڈیٹ کو فون کرنا، پیسے دے ہوتا نیکسٹ آئندہ مہینہ 5 تاریخ. پھر ادھر کے مہینہ فون کر نیکسٹ 10 تاریخ. بغیر ڈگری کے تمہیں لائر بن گئے، انہیں بغیر ڈگری کے جج بن گیا. اب پوسٹر ہو دیتا نہیں تو فون کر کو پوچھنا بات میرے پاس پیسے لیا نا کہ قسم کھا گا میرے پوتیاں کو دیتا کر کو، منجے دینا کر کو لیا ہے نہیں، میرے پوتیاں کو نواسیاں کو دینا کر کو لیا ہے. تو آپ گواہ بنانے کی عادت بنائیں، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے فَلْيَكْتُبْ کہ جب کوئی معاملہ کرو تو تیسرے کو کوئی پوچھتا نہیں آپ کے بعد 5,000 سے 10,000 سے کسی کو گواہ لے لے کا بات آنا تمہیں کیا بولو، کسی کو گواہ لے لے کا سامنے. یہاں آدھی کمر اس کی ٹوٹتی ہے کیونکہ قرآن پہ آپ عمل کر رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ آپ کے پیسے کو ضائع ہونے نہیں دیں گے. آج سے کرتے نہیں انشاءاللہ، میں بھی کرتا ہوں تو میں بھی کرتا ہوں، میں بھی بغیر گواہ کے دیتے کیا کرتا نہیں ہوں. آج میں بھی سچے دل سے توبہ، آپ بھی توبہ، اللہ سے معافی. اس کے بعد انشاءاللہ بغیر گواہ کے کسی کو پیسے نہیں دیں گے. گواہ کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں دیتا الگ بات ہے، مگر کم سے کم ہماری دعائیں تو قبول ہوں. اگر کوئی جان بوجھ کر بغیر گواہ کے قرض دیتا ہے یا کوئی معاملہ کرتا ہے، درمیان میں کوئی گواہ نہیں ہے، لکھا پڑھی نہیں، تو پھر مسئلہ مشکل ہے. آپ نے فرمایا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ تم نے اللہ کا حکم توڑا ہے. اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے مال کو بے وقوفوں کے ہاتھوں میں دیا اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتے. بے وقوف سے مراد کیا؟ بچے کے ہاتھ میں دینا، بے وقوف کے ہاتھ میں دینا، عورت کے ہاتھ میں دینا. یہ ہے وَلَا تُؤْتُ السُّفَهَاءَ، بے وقوفوں کے ہاتھ میں مال نہ دو ورنہ مال ضائع ہو جائے گا. بچہ تو بچہ ہے تو آپ پیسے دیں گے وہ ضائع کرے گا، اسے کیا پتا کہ پیسے کمانے میں کتنی محنت لگتی ہے، اس کی حفاظت کیا ہے، پیسہ کیا چیز ہے، اسے کیا پتا. نمبر 2 بے وقوف کو کیا پتا چلے گا. اور نمبر 3 عورت کے ہاتھ میں بھی پیسہ دینا مناسب نہیں. پیسہ دو گے پھر خواہ ادھر ادھر خرچ کر کے لگائے گی پھر. تو میرے عزیزوں، تم مرد ہو، تم گھر کے خوام ہو، تم گھر کے حاکم ہو، پیسہ تمہارے ہاتھ میں ہونا چاہیے. تمہیں کمائے تو تمہیں نہیں کما کو تمہاری عورت کمائی تو دے ڈال رہی ہاتھ میں. تمہیں کمائے تو تمہارا پیسہ ہاتھ میں رہنا، تمہارے ہاتھ میں رہنا. انہیں کماتے رہے تو ڈھاکہ ڈال لیتا ہوں، اے جا نکل کو باہر کر دوں. ایسا تو نہیں ہو سکتا. بہت کم شوہر ایسا جو اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتی، مگر اکثر جنہیں پناہ کرتی کیا کرتی سمجھ جانا ذرا، اشارہ دیا تو کھول کو بولنا ہوتا نہیں. تو اکثر کم شوہر کیا کرتی، بے پناہ محبت کرتی مگر اکثر پناہ کرتی. تو جو کمزور ہے اسے مال دے کر ضائع نہ کرو. نابالغ کو مال نہ دو، بے وقوف کو مال نہ دو، عورت کو مال نہ دو. جتنی ضرورت ہے اس کی ضرورت جتنی ہے اتنا دے کر ختم کرو. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ. اب بچہ بالغ کب ہوگا یہ کیسے پتا چلے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اسے پہلی مرتبہ احتلام ہو جائے، خواب میں اس کی پاکی ٹوٹ جائے تو سمجھو وہ بالغ ہو گیا. کسی نے کہا 12 سال میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے، تو کسی نے کہا نہیں، اگر مالداروں کی اولاد ہے تو جلدی بالغ ہو جاتی ہے، غریبوں کی اولاد ہے تو دیر میں بالغ ہوتی ہے. کسی نے کہا نہیں، سردی کے علاقے میں بچے دیر سے بالغ ہوتے ہیں اور جو گرمی کے علاقے ہیں اس میں جلدی بچے بالغ ہو جاتے ہیں. تو کسی نے کہا نہیں، لڑکی 16 سال میں بالغ ہو جاتی ہے، لڑکا 18 سال میں بالغ ہو جاتا ہے. کسی نے کہا نہیں، 15 سال میں دونوں بالغ ہو جاتے ہیں. میرا ان کی اپنی اپنی تحقیق ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بچہ جب پہلی دفعہ بچے کو احتلام ہو جائے، نیند میں پاکی ٹوٹ جائے، سمجھو وہ بڑا ہو گیا، بالغ ہو گیا. جیسے مغرب کا وقت شروع ہوا فوراً روزہ ٹوٹ گیا، آپ افطاری کرو نہ کرو روزہ آپ کا پورا ہو گیا. جیسے ہی مغرب کا وقت داخل ہوا آپ کا روزہ مکمل ہو گیا.
اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک وہ افطاری میں جلدی اور سحری میں تاخیر کرے گی. اسی لیے نبی نے فرمایا. ورنہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یوں چھوڑ دیا جاتا کہ زیادہ بھوکا رہنا عبادت ہے تو لوگ پھر مغرب کے بعد بھی 2 گھنٹے بھوکے رہتے. دیکھو میں کتنا بڑا طاقتور کروں. نبی نے فرمایا نہیں فوراً روزہ کھولو, اس میں کوئی نیکی نہیں. کوئی نبی نے جتنا فرمایا اتنا ہی دین ہے. یاد رکھو میری بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا, جیسے ہی وہاں حضرت بلال اعلان کرتے کہ سورج غروب ہو گیا, فوراً ادھر آپ کھجور کو منہ میں ڈال لیتے. اور سحری میں جب تک دوسری اذان فجر کی شروع نہیں ہوتی یا جب تک وقت ختم نہیں ہوتا تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کرتے رہتے. آخری وقت تک سحری کرتے تھے نبی. امت کو طریقہ دیا ہے, اور جو طریقہ نبی نے دیا وہی دین ہے. آدھا گھنٹہ پہلے سحری کر لینا, روزہ کھول کو آدھے گھنٹے کے بعد کھانا کھانا, یہ کوئی عبادت نہیں ہے. وقت ہو گیا فوراً روزہ کھولو, اور وقت باقی ہے سحری کرتے رہو. کعبۃ اللہ کے کتنے کونے ہیں؟ کعبۃ اللہ کے کتنے کونے ہیں؟ 4 کونے. 4 کونے میں 2 کونے, ایک کونا حجر اسود اور ایک کونا رکن شامی. 2 کونے رکن عراقی اور رکن یمانی. تو 4 کعبۃ اللہ کے کونے ہیں, مگر 2 کونے پر, ایک کونے پر بوسہ لینا جہاں حجر اسود ہے عبادت ہے, نبی کا طریقہ ہے. ایک کونے پر ہاتھ لگانا عبادت ہے. باقی کے 2 کونے کو کیا بھی نہیں کرنا, نہ بوسہ دینا نہ ہاتھ لگانا. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ فرمایا ہے کہ کعبۃ اللہ کے 4 کونے, یہ 2 کونے بھی کعبۃ اللہ کے ہیں, مگر وہاں ہاتھ نہیں لگاتے کیونکہ نبی نے نہیں لگایا. اور ان 2 کونوں میں ایک کونے پر ہاتھ لگائیں گے, ایک کونے پر بوسہ دیں گے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اسی پر عمل کریں گے. جتنا نبی نے بتایا بس اسی پر عمل کریں گے تو دین ہے. کون ایسا شخص, ایسا مسلمان ہے دنیا میں جو نبی سے محبت نہیں کرتا؟ بے نمازی سے بے نمازی جس نے زندگی میں ایک بھی نماز نہیں پڑھی مگر مسلمان ہے تو نبی سے محبت کرے گا, نبی سے محبت کرے گا. مگر میرے عزیزوں, جب آپ نماز کے اندر درود پڑھیں گے, اللہم صلی علی محمد, یہاں سیدنا کا لفظ نہیں پڑھا سکتے آپ. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساروں کے سردار ہیں, سیدوں کے سید ہیں, ان کے غلام بھی ہمارے سید ہیں. مگر نماز کے درود میں اللہم صلی علی محمد, یہاں سیدنا, حبیبنا, شفیعنا کچھ نہیں بڑھائیں گے. کیوں؟ نبی نے جتنا فرمایا اتنا کام کریں گے. عبادت میں آگے پیچھے جائز نہیں. اسی لیے تو بار بار کہتے ہیں کہ اذان سے پہلے درود نہیں ہے. حضرت بلال نہیں پڑھتے تھے, ورنہ درود سے کون بے وقوف روکے گا بتاؤ مجھے. ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کیا ہے نبی جی میرے پاس مثال کے طور پر 4 گھنٹے ہیں, تو کیا میں 1 گھنٹہ درود پڑھوں, باقی کے 3 گھنٹے دوسری تسبیحات پڑھوں؟ نبی نے فرمایا اور بڑھاؤ. تو انہوں نے کہا اچھا آج کے بعد میں 2 گھنٹے درود پڑھوں گا, 2 گھنٹے دوسری تسبیحات پڑھوں گا. نہیں اور بڑھاؤ. کہا میں 3 گھنٹے درود, نہیں اور بڑھاؤ. انہوں نے کہا آج کے بعد میرا پورا فارغ وقت صرف درود پڑھنے میں نکالوں گا. تو نبی نے فرمایا آج کے بعد اللہ تمہاری ہر حاجت کو بھی پورا کر دیں. کبھی گھروں میں مجلس لگائی درود کی, مہینے 2 مہینے 3 مہینے یا سال میں ایک دفعہ تو مجلس لگاؤ, 1.25 لاکھ درود کا ختم کرو, سارے خاندان والے جڑ جاؤ کہ بھی آج نبی پر درود بھیجیں گے, 1.25 لاکھ درود پڑھیں, صبح سے لے کر شام تک پڑھتے رہو. نبی کے لیے تحفہ بھیجو خاندان کی طرف سے 1.25 لاکھ درودوں کا. ہمارے یہاں رواج نہیں ہے. یہاں لڑیں گے, اذان سے پہلے 1 مرتبہ درود پڑھنے پر لڑیں گے, مگر گھر کے اندر کبھی درود کی مجلس نہیں قائم کریں گے. جہاں نہیں ہے علماء بس وہاں منع کرتے ہیں, ورنہ کون ایسا بے وقوف ہوگا جو درود پاک سے منع کرے گا؟ سوچنے کی بات ہے. کیا ان اللہ و ملائکۃ قرآن نہ پڑھ رہی سو تو پھر رکوع اور سجدے میں سماج قرآن شروع کر ڈالو, دیکھیے سبحان ربی الاعلیٰ چھوڑ ڈالو, اتحیات کے بجائے یاسین پڑھنا شروع کر ڈالو, قرآن اتنا بھی پڑھ رہی ہیں نماز میں, اور کیا پڑھ رہی ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے اسے اتنا ہی آپ کریں, بس اتنی ہماری درخواست ہے, باقی اپنی اپنی مرضی. تو فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ, اپنے مال کو بے وقوفوں کو نہ دو, نابالغ بچوں کو. بچہ بالغ کب ہوگا؟ حضرت علی نے کیا فرمایا
کہ جب اسے پہلی مرتبہ احتلام ہو جائے گا اسے بالغ سمجھا جائے گا. حدیث میں بھی ہے رفع القلم عن صبی وعن النائم. اور ایک تیسرا بندہ ہے کہ قلم اٹھا لیا گیا بچے سے قلم اٹھا لیا گیا. بچہ کچھ بھی کرے اس کے نامہ اعمال میں کچھ نہیں لکھا جاتا. کب تک؟ حتی یحتلم، جب تک کہ اسے احتلام نہ ہو جائے. حدیث میں بھی ہے. تو پھر میرے عزیزوں ایسے بھی مواقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آئے ہیں. بنو قریظہ جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، جب اللہ کے حکم سے مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا اور بنو قریظہ کا محاصرہ کیا، بہت دن کے بعد جب وہ سلنڈر ہو گئے تو سارے یہودیوں کو اللہ کی طرف سے قتل کا حکم آیا. تو نبی نے فرمایا سب کو قتل کرو. تو صحابہ نے کہا کہ کچھ بچے بھی ہوں گے. تو نبی نے فرمایا ان کی ناف کے نیچے دیکھو، اگر بال ہیں تو بالغ ہیں ان کا قتل کرو، اگر بال نہیں آئے تو بچے چھوڑ دو. تو بلوغ یہ ایک علامت ہے نیند میں احتلام ہونا، سمجھیں گے بچہ بالغ ہو گیا. دوسری علامت شریعت نے رکھی کہ ناف کے نیچے اگر بال اگنا شروع ہو گئے سمجھو بچہ بڑا ہو گیا. بعض دفعہ ایسے حالات آتے ہیں اسلام نے یہاں رکھا ہے. جن بچوں کے بال نکلے تھے ان کو بڑا سمجھ کر قتل کر دیا گیا، اللہ کا حکم تھا. اور جن بچوں کے بال نہیں آئے تھے ان کو نابالغ سمجھ کر چھوڑ دیا گیا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جنگی حالات میں ایسے حالات آتے ہیں تو ایسے مسئلے کھڑے بھی ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی فوراً کچھ ساتھیوں کو لے کر جاؤ، راستے میں ایک عورت ہے جو ہمارا راز خط میں لکھ کر اپنے پاس رکھ کر مکے والوں کو بتانے جا رہی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فوراً دوڑے اپنے ساتھیوں کو لے کر اور بہت تیز جا کر اسے راستے میں پکڑ لیا. اب عورت تھی، تلاشی کیسے لیں گے؟ سامان کی تلاشی لی، اس کے سارے چیزوں کی تلاشی لی، مگر خط کہیں بھی سامان میں نہیں ملا. تو ساتھیوں نے کہا کہ حضرت اس کے سامان میں تو خط نہیں ہے، کیا کریں گے؟ تو حضرت علی نے کہا خبردار، پتہ بھی ہے کہ ہمیں کس نے حکم دیا ہے؟ نبی نے فرمایا. نعوذ باللہ، کیا نبی کبھی جھوٹ بول سکتے ہیں؟ نبی نے فرما دیا خط ہے تو اس کے پاس ہے، چاہے زمین ٹوٹے یا آسمان پھاڑنا پڑے خط نکلے گا اس کے پاس. اب تو سامان میں تو نہیں ہے، اس کے پاس ہے، وہ کہاں ہے یہ جانتی ہے. تو حضرت علی نے کہا او عورت خبردار، میرے نبی کا فرمان ہے میں کسی بھی حد تک چلا جاؤں گا اور میں تجھے پورا ننگا بھی کر سکتا ہوں میرے نبی کی بات کو پورا کرنے کے لیے. فوراً خط نکال ورنہ پھر مجھے مجبور نہ کر. تو اب اسے سمجھ میں آ گیا کہ یہ لوگ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. تو پھر اس نے چونڈے کے اندر، بالوں کے اندر چھپایا ہوا تھا. چونکہ یہ سارے مرد تھے تو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا تھا. جب حضرت علی نے اسے ڈرایا تو اس نے فوراً خط نکال کر دے دیا. تو بعض دفعہ سختی کرنی پڑتی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان بچے نے ایک عورت پر زنا کی تہمت لگا دی کہ اس نے مجھے بھڑکایا، بہکایا، عورت پر الزام لگا دیا. بڑی عورت پر ایک نوجوان بچے نے الزام لگا دیا. تو حضرت عمر بن خطاب نے اس عورت کو بلا کر تحقیق کی تو اس نے کہا کہ مجھے اطلاع ہی نہیں ہے، یہ جھوٹا ہے. تو ثابت ہو گیا کہ یہ نوجوان اس نے جھوٹ کہا، تہمت لگائی. اب اس کی سزا کیا ہے؟ 80 کوڑے. تو حضرت عمر نے کہا بھی اسے 80 کوڑے لگاؤ، مگر پہلے دیکھ لو کہ بڑا ہے کہ چھوٹا ہے. دیکھنے میں تو نوجوان ہے کہ بالغ ہے نابالغ ہے دیکھو. تو اب ان سے دیکھا گیا ناف کے نیچے بال نہیں تھے تو حضرت عمر نے کہا کہ چھوڑ دو، اسے نابالغ ہے، پھر اسے ہم سزا نہیں دیتے، اسے تحذیر ہے. جو حد ہے نا 100 کوڑے مارنا، 100 کوڑے مارنا. چور کی چوری ثابت ہوگی تو 80 کوڑے مارنا. بغیر شادی شدہ نوجوان لڑکا یا لڑکی زنا کرے اور پکڑے گئے تو 100 کوڑے ماریں گے. اگر شادی شدہ زنا کریں گے تو پتھر سے باندھ کر، سارے پتھر پھینک کر رجم کر کے اسے مار دیں گے. یہ جو ہے حد ہے، 80 کوڑے 100 کوڑے رجم کرنا انہیں حد ہے. اور کس پر ہے؟ بالغ پر ہے. نابالغ ہے تو نابالغ پر حد جاری نہیں ہوگی، نابالغ پر حد جاری نہیں ہوگی، بلکہ نابالغ کے لیے تحذیر ہے. تحذیر کرو بولے تو اس کے مناسب کیا سزا طے کرتی ہیں ادیاں طے کر کو دیتا ہوں اسے. تحذیر سمجھے، حد کا تو اللہ طے کردہ نہیں سو، حد کا تو یہ تفصیل میں ساری بولتا نہیں ہوں.
حد کا تو اللہ طے کردہ نہیں، چور کے ہاتھ کاٹو طے ہوگا انہیں. اب میں تمہیں پوری دنیا کے مسلمان ملکوں سے معاف نہیں کر سکتے. 80 کوڑے 80 کوڑے، 100 کوڑے 100 کوڑے، رجم رجم حد ہی نے. اللہ بولتا لے تو حد انہیں بولتی سو. تحذیر کسے بولتی؟ تحذیر کرنے بولے تو جہاں اللہ نے طے نہیں کیا بلکہ امت پر چھوڑ دیا، تو تمہیں جو قاضی وقت کا جو قاضی ہے وہ جو مناسب لگے گا اسے سزا دے گا. ایک مسئلہ میں آپ کو بتاؤں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، جس پر سامنے والے لوگوں نے بڑا قابلہ مچا کے رکھا ہے، اگر آپ شاید جانتے ہوں. ایک مسئلہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی بچہ اپنی ماں سے زنا کرے اس پر حد نہیں ہے. اگر کوئی بچہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے تو حد نہیں ہے. تو واویلا مچا دیا انہوں نے. دیکھو جی یہ کیسے امام ہیں جسے حد جاری کرنی تھی اس کے لیے کہہ دیا کہ اس کے پر حد نہیں ہے. ارے اللہ کے بندوں، حضرت امام اعظم ہیں، انہوں نے ان کا مطلب یہ نہیں کہ جو نعوذ باللہ جو بچہ ماں کے ساتھ زنا کرے اس پر حد نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے کوئی سزا نہیں طے کی تو تم کیوں دیکھو تے اسے؟ تو پھر کیا کریں گے؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا اس پر حد نہیں ہے مگر تحذیر ہے. تحذیر مطلب اسے قتل کرو، وہ اسی کا قابل ہے. یہ نہیں سمجھتے لوگ. حضرت بڑے ہیں، حضرت کا علم اللہ نے بڑا علم دیا ہے. تو حضرت نے یہ جو فرمایا کہ اس بچے پر حد نہیں جاری کریں گے جس نے اپنے ماں کے ساتھ زنا کیا، بلکہ تو اسے قتل کریں گے اس لیے کہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا. تو ایسے مسائل ہوتے ہیں میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اسے ذہن میں رکھیں آپ. تو بہرحال تو بلوغت نمبر 1 اگر اس بچے کو احتلام ہو جائے، نمبر 2 ناف کے نیچے بال آ جائیں تو سمجھیں کہ اسے بالغ ہو گیا. مگر بالغ ہونے کے باوجود بھی عقل مند ہے کہ نہیں، یہ کل بات کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. اللہ فرماتے ہیں بے وقوفوں کے ہاتھ میں مال دے کر ضائع نہ کرو، اس لیے کہ اللہ نے مال کو تمہارے لیے سہارا بنایا ہے. وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، مگر یتیموں کو بے دخل بھی نہ کرو بلکہ ان کو رزق پہنچاتے رہو، کھانا دیتے رہو. بے وقوف ہو تو کیا ہوا کہ آپ گھر سے نکال دیں گے اسے؟ نہیں، بے وقوف کو گھر میں رکھ کر اس کی حفاظت کریں گے آپ. وَقْسُوهُمْ، اور اس کے کپڑے کا بھی انتظام آپ کریں گے. عقل نہیں ہے مگر آپ تو سرپرست ہو اس کے. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ذرا بچے نہ سمجھ رہتی، اس وجہ سے ماں باپ ان کے ہاتھ میں دولت نہیں دیتے، ان کے ہاتھ میں باغ ڈور نہیں دیتے. مگر وہ بچے کیا بولتی ہیں؟ ہمیں بڑے ہو گئے ہم نہ دے ڈالو، ہمارا حصہ ہم نہ کیا ہے سو دے ڈالو کہتی. تو ایسے وقت میں ماں باپ ان کو زور زبردستی نہیں کرنا. سمجھ میں رہا؟ تو اللہ کا وَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا، محبت سے سمجھاؤ. بیٹا جو ہے تمہارا اچھے، ذرے دن تمہارے اندر تجربہ پیدا ہو جائے پھر ہم نے سب دے ڈالو. محبت سے بولنا. اے جا رہے تو کمایا کرے، میں کمائی سو بتاؤ، بالکل تمہیں کما کو جوڑی سو، ٹھیک ہے، مگر بچوں کے ساتھ بھی حسن سلوک ضروری ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. اگر کوئی یتیم کی کفالت کرنی، اگر تمہارا بچہ چھوٹا ہے، نہ سمجھ ہے، انہیں اپنا حق مانگ رہا ہے تو غصے سے انکار نہ کرو بلکہ اسے سمجھو بیٹا جو بھی ہے تمہارا اچھے، ہمیں تو خبر میں لے جانے کا نہیں ہے. درنا تمہیں سمجھدار بن گئے تو پورا تم نہ دے ڈالنا، ٹھیک ہے نہیں، دے ڈالنا. اور جو بچے سمجھدار ہوتی ہیں ان کو اللہ کا واسطہ میں تمہارے سے درخواست کرتا ہوں دے ڈالو. کتنے جنے میسور میں ایسے ہی، باہر کا تو ہمارا علم نہیں ہے، باوا ہے مالدار مگر بچے پریشان پھر نہیں. آپ کو میرے سے درخواست بھی کرے 1-2 جنے، میں ان کے والد صاحب سے بات بھی کرا، نہیں حضرت انہیں ابھی دیا تو انہیں ہاڑ کرتا تھا. بالکل صحیح بات ہے، تمہیں سمجھدار، تمہیں اپنے بچے کو زیادہ سمجھتی، ہاڑ کرتا کر. مگر کوئی ایسا نظام تو بنا کو دیو کہ کوئی کم سے کم کوئی دکان کا کرایہ اسے جانے، گھر کا کرایہ اسے جان دے. یہ بھی نہیں دیا کہ بولے تو نے کہاں جانا سر. اب تمہیں ہاڑ کر ڈالتا اگر وہ دے نہیں آخری دم تک. انہیں بھی تمہارے ساتھ ساتھ بڑھا ہونے کچھ نہ آ رہا ہے. جب تمہیں مرتی تو انہیں بھی بڑھاپے پر پہنچ گیا تو تمہاری دولت اس کے نہیں بلکہ اس کے بچہ کے کام ہے تو کیا فائدہ جب تمہاری دولت کام فائدہ نہیں اٹھی. تو کوئی ذریعہ بناؤ. اگر انہیں نہ سمجھ ہے، انہیں ہاڑ کر ڈالتا نہیں تو ایک چیز خرید کو اس کا کرایہ اسے جانا پیسہ کر ڈالو. اب انہیں چیز تو نہیں بیچ سکتا، اس کے پیپر تمہارے پاس رکھو. مگر جب تمہارے پاس پیسہ ہے تو اپنی اولاد کو مجبور نہ کرو اللہ کے واسطے. درجنے دیتے نہیں نا، آخری دم تک بھی دیتے نہیں. بچہ جب کو بوڑھا ہو جاتا ہے اس کی اولاد کو ملتا ہے، خود کی اولاد کو نہیں دیتے، اس کی اولاد کو ملتا ہے. اور اس کی اولاد مشقت دیکھ خوش نہیں رہتی، پیسہ ملتے ہی انہیں عیاشی شروع کروا دے.
انہیں زندگی بھر تڑپ کو رہتا ہے بابا دیا تو بس دیا تو بس دیا تو بس کر کو. بعض دفعہ باپ کو اللہ دولت دیتی بچے کو نہیں دیتے, بعض دفعہ اللہ اولاد کو دیتی بابا کو نہیں دیتے. نہیں, کتنے کی بابائیں کماتی بچے نہیں کماتے, کتنے کی بچے کماتی بابا نہیں کماتے. یہ اللہ کی تقسیم ہے. تو میرے عزیز و میرے بھائی, جب بچے کمائیں تو اپنے ماں باپ کا حق ادا کریں, ان کو کیا ضرورت ہے پوری کرو. اگر ماں باپ کے پاس دولت ہے تو اپنے بچوں کو ہاتھ پھیلانے کی نوبت لو نہ, اللہ کے واسطے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے جو ہے نصائح پر عمل کرنے اور قرآن پاک کے حکم پر ہم سب کو اور پوری امت کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.